الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کل سائنس پڑھنے والے طالب علم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے شاید بہت ہی بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا، جدید سائنس کا کوئی تعارف نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں اس بارے میں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سیشن میں ہم اسی بات پر وضاحت کریں گے کہ سائنس اور اسلام الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ سائنس کیا ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس کی ڈیفینیشنز بہت ساری ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کوئی ایک فکسڈ کوئی ڈیفینیشن نہیں ملے گی، لیکن اگر سادہ انداز میں سمجھانا چاہیں، سمپل وے میں سمجھانا چاہیں تو سائنس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ چیزوں کو غور سے دیکھنا، آبزرو کرنا، پھر اس آبزرویشن کے اوپر سوچنا، اور پھر اس سوچنے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، چیزوں کی حقیقت کو جاننا، ریالٹی آف دا نیچر، ریالٹی آف آور ورلڈ، ریالٹی آف اسپیس اینڈ ایسٹرونومیکل باڈیز، ان سب کو اچھی طرح غور سے دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد، آبزرویشن کے بعد اس پر سوچنا، ریزلٹس کو کیلکولیٹ کرنا، اور اس کے بعد اس کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی ریزلٹس کا نکالنا۔ اب یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اس میں آپ ایڈوانسمنٹ کرنا چاہیں تو آبزرویشن کے اندر پھر مائکروسکوپ آ جائے گی، ٹیلیسکوپ آ جائے گی، بڑی چیزوں کو، دور کی چیزوں کو دیکھنا ہے تو ٹیلیسکوپس آ جائیں گی، بہت چھوٹی چیز کو دیکھنا ہے تو مائکروسکوپ آ جائے گی، اسی طرح مختلف ڈیوائسز آ جائیں گی، ایکس ریز ہیں، گیما ریز ہیں، جن کے ذریعے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور تھنکنگ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس میں پھر ایکسپیریمنٹس آ جائیں گے کہ جو آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے، ان سے جو ویلیوز ملی ہیں ان کے اوپر پلس مائنس کیلکولیشنز کی جائیں، یا لیب کے اندر اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے جائیں، اور اس سے پھر انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ریزلٹس نکالے جائیں، نتائج نکالے جائیں۔ یہ تو ہے سائنس کی سمپل 3 ڈیفینیشن۔ آگے پھر چونکہ فیلڈ مختلف ہیں، اگر بائیولوجی ہے تو اس کی ڈیفینیشن الگ ہے، فزکس ہے تو اس کی الگ ہے، کیمسٹری ہے تو اس کی الگ ہے، پھر اس کے آگے مزید شاخیں ہیں، یہ تو 3 بیسکس ہیں۔ ایسٹرونومی ہے تو اس کی الگ ہے، اور آگے شاخیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن بنیاد سائنس کی یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب یا اللہ کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟
آپ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی دیکھیں گے جس میں اکثر مضمون شروع ہوتا ہے علم ترا یا افلا ینظرون، کیا اس نے نہیں دیکھا یا وہ نہیں دیکھتا یا وہ لوگ نہیں دیکھتے. تو وہ جو ہم نے سائنس والی بات کی تھی آبزرویشن، وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے. افلا یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، دماغ استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں اس کے پیچھے. اور قرآن بعض کا کلام ایسے بھی کرتا ہے افلا یعقلون، کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. سبحان اللہ. یہ تو چند الفاظ ہیں، قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے. یہ چند الفاظ فار این ایگزامپل آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن خود آبزرویشن کی دعوت دے رہا ہے، چیزوں کو غور سے دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، اور عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تو دین اسلام یا قرآن یہ جاہلوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھیں کھلی رکھنے کا اور دماغ کو استعمال کرنے کا، آبزرویشن کا، تھنکنگ کا، انڈرسٹینڈنگ کا، یہ خود دعوے دار ہے. یہ خود آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اور سچی بات ہے کہ جب انسان چیزوں کو سوچنا شروع کرتا ہے تب ہی ریزلٹس نکلتے ہیں. کوئی کام بھی بغیر سوچے سمجھے انسان کبھی نہیں کر سکتا. جس چیز کے بھی اوپر انسان غور کرے، اس کو دیکھے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کرے، تو انسان کو بالآخر راستے مل جاتے ہیں. اب اندازہ کیجئے ہمارے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اس غار میں جس کا نام غار حرا ہے. ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اس غار میں نازل ہوئی. اور اس پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ اب اندازہ کیجئے کہ یہ دین اسلام کی پہلی وحی ہے. وحی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے پہلے الفاظ ہیں، فرسٹ کمانڈمنٹس ہیں. تو فرسٹ کمانڈمنٹ کا سٹارٹ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ لفظ اقرا، آپ پڑھیے. جبرائیل امین تشریف لائے غار حرا میں اور آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اقرا. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، پورا تفصیلی واقعہ وہاں لکھا ہوا ہے. ان پہلی آیات کے متعلق پورا قصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر وہ واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سنایا، بعد میں بہت سارے صحابہ کو سنایا. تو یہ بڑا اوتھینٹک ایک واقعہ ہے. تو جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ اقرا، پڑھیے. پہلا لفظ ہی اقرا ہے. تو پڑھنے سے دین اسلام کا آغاز ہو رہا ہے. لہٰذا ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ دین اسلام کا پڑھنے لکھنے سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے، چیزوں پر غور کرنے سے، سائنس، ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل دعویٰ غلط ہے. خیر، آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے. اچھا، یہاں پر ایک چیز کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. عام آدمی اگر پڑھ نہ سکے کسی چیز کو یا لکھ نہ سکے، یعنی if he is unable to write اور unable to read something، تو ہم اس کو جاہل کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکتا ہے. تو عام آدمی کے لیے یہ سٹیٹمنٹ بالکل درست ہے کہ یہ آدمی جاہل ہے، کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کیسے لکھتے ہیں یا لکھی ہوئی چیز کو کیسے پڑھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بات سامنے آتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بلند کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ کفار نے الزام لگایا کہ یہ جو کتاب قرآن کریم لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، یہ کہیں ویرانے میں جا کر لکھ کر لے آئے ہیں. تو اس کا جواب یہیں پر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، یہ کیسے لکھ کر لے آئے بھائی. اچھا، کہا کہ کسی پہلی کتابوں سے نقل کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ آسم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. تو جو آدمی پڑھنا ہی نہیں جانتا وہ عیسائیوں کی کتابوں سے، یہودیوں کی کتابوں سے یا کسی اور کتابوں سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ایسے تربیت کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ایک جواب. دوسرا جواب سنیے کہ استاد کا درجہ شاگرد سے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بندہ لکھنا سکھا دیتا، پڑھنا سکھا دیتا، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ استاد شاگرد کی بنتی. یعنی وہ استاد ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہوتے. تو اصولی بات کہ استاد کا درجہ مرتبہ اونچا ہوتا ہے شاگرد سے، لہٰذا وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سکھاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی استاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود ان کے استاد ہوں، میں خود ان کو سکھاؤں گا، میں ان کو آسمانی علوم سکھاؤں گا، ایسے علوم سکھاؤں گا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، جو کوئی سائنٹسٹ نہیں جانتا، کوئی دنیا کا فلاسفر نہیں بتا سکتا کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، میدان حشر میں کیا ہوگا، پھر لوگوں کی ڈیسٹنی کیا، انجام کیا ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا سائنٹسٹ آج تک اس پر کلام نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علوم میں خود انہیں دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیے. تو پہلا جو وحی کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے. تو جبریل امین نے جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے زور سے گلے لگایا، دبوچا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ہے کہ مجھے اتنی زور سے دبایا جبریل امین نے کہ مجھے تنگی ہونے لگی اور میں بے جان ہو گیا، میں نے اپنا ڈھیلا چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا. تو پھر میں نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، کہ بھئی میں نہیں پڑھ سکتا. تو پھر انہوں نے دبوچا، پھر میں اتنا زور سے دبایا کہ میں بے جان ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ دبوچ کے جب چھوڑا پھر فرمایا اقرا. تو یہ الفاظ ہیں پہلی حدیث کی، یہ 5 آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات پھر جب کہیں تو آپ ان کی مبارک زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچ کرنا شروع کر دیا، سینہ کھول دیا. اس میں ایک لفظ تو اقرا ہے جو پہلا ہی ورڈ ہے. اس کے بعد اس آیت میں آپ چوتھی آیت دیکھیے، الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے سکھایا، اس نے علم دیا، تعلیم دی قلم کے ذریعے. تو قلم بھی وہ چیز ہے جو سب سے پہلے اسلام میں متعارف ہوئی. تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بالکل اول کائنات بنانے سے بھی پہلے چند چیزیں ایسی جو اپنے ہاتھ سے بنائیں، جس میں ایک آدم علیہ السلام ہے، ایک قلم ہے، ایک لوح ہے اور مختلف چیزیں. باقی سب چیزوں کے بارے میں فرمایا کن فیکون، بس وہ ہو گئی. لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی، دست مبارک سے بنائی. اس میں سے ایک چیز قلم ہے. اور اس قلم کو پھر حکم دیا کہ تم لکھو لوح کے اوپر، تختی کے اوپر. فرسٹ بک جو آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو. کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اس قلم نے لکھ دیا. تفسیر میں پڑھ رہا تھا، وہاں ایک حدیث تھی کہ وہ جو قلم ہے جو اللہ نے پیدا کیا پہلا، اس کی جو سیاہی ہے وہ نور کی ہے، روشنی کی ہے، لائٹ کی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ قلم میں عام طور پہ انک ہوتی ہے، دوات ہوتی ہے جس سے لکھا جاتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا قلم بھی ہے جس کی ٹپ جو ہے وہ نور کی ہو، روشنی کی ہو؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی مثالیں دے دیتے ہیں، عملاً مثالیں سمجھا دیتے ہیں. چنانچہ پہلے زمانے میں آڈیو کیسٹ ہوتی تھی جس میں میگنیٹک ٹیپ ہوتی تھی، اس ٹیپ کے ساتھ ایک کوائل ہیڈ ٹکرایا کرتا تھا جس پہ وہ چلتی تھی اور وقت کے ساتھ گھس جاتی تھی. اسی طرح پھر ویڈیو کی VHS ٹیپس آ گئیں، ان میں بھی ہیڈ ہوتا تھا، وہ فیتا باقاعدہ اس کے اندر جاتا تھا اور وہ گھستا تھا اس کے ساتھ. پھر ریسرچ ہوئی تو لیزر کے اوپر کام شروع ہوا، اور آج تو بچہ جانتا ہے DVD پلیئرز، اور ان سب کے اندر
لیزر ہیڈ رائٹ کرتا ہے، اور لیزر ہیڈ ڈسک کو کبھی ٹچ نہیں کرتا، ایک نور نکلتا ہے، ایک روشنی نکلتی ہے جو سی ڈی کے اوپر سب کچھ لکھ دیتا ہے اور دوبارہ اسی کے ذریعے اس کو ریڈ بھی کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن حدیث میں جو بات بھی ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی سائنس خود بخود ریویل کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آیات میں کہ ہم نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، تو پڑھنے کا ذکر بھی آ گیا، قلم کا ذکر بھی آ گیا۔ آخری آیت جو 5ویں آیت ہے وہ دیکھیں، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ کچھ تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اپنی ڈیسٹنی کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے غیبی نظام کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ ہم جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو پہلی چیز کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلے دن جب کلمہ پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ ایمان مفصل۔ ہم کہتے ہیں یہ پڑھو اور اس کو دل سے مانو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ اب وہ کہے جی پہلے مجھے اللہ دکھاؤ پھر یقین کر لوں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فرشتوں پر یقین کرو، تو وہ کہتا ہے میں نے تو فرشتے نہیں دیکھے۔ کہا جاتا ہے آسمانی کتابیں یہ واقعی آسمان سے آئی ہیں، اس پر یقین کرو، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر یقین رکھو، اور مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے نبیوں پر یقین رکھو۔ تو یہ سب چیزیں پردہ غائب میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ موسٹلی یونیورسٹیز کے ہیں یا بعض بچے کالجز کے ہیں، اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ جی مجھے ایک دفعہ میری سلیبس کی ساری بکس پکڑا دیں پھر میں فرسٹ آ کے دکھاؤں گا، تو ایگزامینر کہے گا جناب پھر آپ کے امتحان لینے کا فائدہ کیا؟ جب بکس آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر امتحان کس بات کا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر ہر چیز غائب میں ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نظر نہ آنے کے باوجود we have to believe on it، ہر چیز موجود ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں چھوڑ دی۔ بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے نا کہ ایک بچے کو کسی نے اغوا کر لیا، تو اب وہ اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، تو اس کو کسی گاڑی میں پیچھے ڈالا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے گھر والے مجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس نے وہ ڈبل روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھینکنے شروع کر دیے، اور اسی طرح پھر اس کے گھر والے ان ٹکڑوں کو فالو کرتے کرتے بالآخر اس تک پہنچ گئے۔ تو یہ محاورہ بن گیا ٹو فالو دی بریڈ کرم ٹریل، کہ بھی آپ نشانیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اصل منزل تک پہنچ جائیں۔ آج ہم سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، گوگل میپس یوز کرتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ ٹریسز دیے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم بالآخر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ سیکرٹس آف دا یونیورس کو جاننے کے لیے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس میں سائنس کے راز کیا ہیں، خود ہیومن باڈی کیا چیز ہے، یہ سب کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں میں غور کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، آفاق سے مراد آسمانوں میں، آؤٹر سپیس میں، اور انفس میں، انفس کہتے ہیں آپ کی انر باڈی، اس کو کہتے ہیں انر سپیس، اور حتیٰ کہ ان پر حق کھل کر بالکل واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ وہ دو سٹارٹ اپ ہیں، اگر آپ یہاں سے ریسرچ کرنا شروع کریں، ایک اپنی باڈی پر غور کرنا شروع کریں، ان سائڈ یور باڈی، اس کو سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں انر سپیس،
اور جو باہر ہمارے ہیں آسمان میں خلا میں چیزیں ہیں، اسپیس میں چیزیں، ان کو کہتے ہیں آؤٹر اسپیس۔ چنانچہ اگر آپ صرف اپنی باڈی پر غور کریں تو دیکھیں ہماری باڈی کے اندر کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک یعنی بچے کو جب پیدا کیا، وہی پہلی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ تو کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ وہ اس کو آپ جو ہے وہ چھوٹا سا کینوس دیں اور مکس کر کے سارے پینٹ دے دیں اور اس سے وہ کوئی بڑی عالیشان چیز بنا دیں۔ لیکن اللہ کی شان بظاہر دیکھنے میں خون ہوتا ہے، اور اس خون کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہلے کیسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ وینز کا اور یہ آرٹریز کا پورا جال بچھاتے ہیں، مسلز اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سکن آتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت سارے کمپلیکس سسٹمز ہیں انسانی باڈی کے اندر۔ مثلا آپ اس منہ سے سانس اندر بھی لے رہے ہیں، باہر بھی نکال رہے ہیں، ناک سے بھی یہی کام ہو رہا ہے، اور اسی منہ کے ذریعے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کھانے کا جو نوالا ہے یہ پھیپھڑوں میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ اگر ایک چھوٹا سا اسپاٹ بھی، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی کھانے کا یا پانی کا پھیپھڑوں میں چلا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ پیسیج ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، لیکن کیسا عجیب نظام ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس ٹائم سانس لینا بند کر دیتے ہیں، ویسے شاید کئی لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانس بعد میں لے لیں گے، تو ماشاءاللہ پراٹھے اندر جا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ۔ تو خیر عام نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ نارمل آدمی ساتھ ساتھ کھاتا ہے، ساتھ ساتھ سانس لیتا ہے، تو سانس کا نظام بھی چل رہا ہے، کھانے کا سسٹم بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسان دماغ سے کچھ سوچ بھی رہا ہے، اور ڈائجیشن کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو عجیب قسم کے انسان کے اندر نظام ہے، اتنی مشینری ہے، یہ کیا خود بخود بن سکتی ہے؟ آج ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ سائیکل خود بن گیا، یہ موٹر سائیکل خود بن گیا، یہ گاڑی خود بن گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں بنتی۔ ایک بندے کی دکان ہو، اس میں سارا سامان پڑا ہو، یہ نہیں کہتا کہ کل خود ہی دکان کھل جائے گی، خود ہی سیل شروع ہو جائے گی، خود ہی شٹر بند ہو جائے گا۔ تو عجیب بات ہے، انسان کے اندر اتنے کمپلیکس قسم کے سٹرکچرز اینڈ سسٹمز ہیں، اتنی مشینیں کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود انسان سوچتا نہیں کہ اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے، سسٹم کو بھی کوئی چلانے والا ہے۔ اسی طرح انر اسپیس کے بعد آؤٹر اسپیس ہے کہ آپ آسمانوں میں دیکھیں، خلا میں دیکھیں۔ خیر جس وقت دوربین یا یہ جو ٹیلیسکوپس ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو انسانی آنکھ سے جو ایسٹرونومیکل باڈیز بالکل آسانی سے روزانہ نظر آتی تھی، وہ تھے سورج اور چاند۔ یقین جانیں سورج اور چاند پر غیر مسلموں نے اتنی ریسرچ نہیں کی جتنی مسلمان سائنسدانوں نے کی ہے۔ مسئلہ یہ نا کہ ہماری اصل آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم جو ہسٹری بکس پڑھتے ہیں وہ بھی انہی کافروں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ہماری ہسٹری بکس بھی اب سب کی سب جلائی جا چکی، چند ایک مسلمانوں کے نام ملتے ہیں، باقی جو ایک تفصیلی لمبی فہرست تھی وہ نام آج ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ میری بات پہ اعتماد کر لیں کہ سورج اور چاند پر جتنی ریسرچ، جتنی تحقیق مسلمانوں نے کی ہے، اتنی غیر مسلموں نے نہیں کی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھی ایسے بیٹھے بیٹھے دعوے تو ہر بندہ کر لیتا ہے، کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، تو دلیل اس کی یہ ہے کہ سورج اور چاند کے ساتھ ہماری عبادات جڑی ہوئی ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اس پر ہمیشہ سے ریسرچ کی ہر زمانے میں۔ چاند کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، کبھی یہ بالکل باریک سی کاش ہوتی ہے، اس کو کریسنٹ کہتے ہیں، کبھی یہ بڑھتے بڑھتے فل مون ہو جاتا ہے، پھر یہ ڈکلائن کرتے کرتے دوبارہ کریسنٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو یہ فیز ٹائم ہے یہ 29.5 دن اور 30 دن اس کے درمیان رہتا ہے، اور چاند کے ساتھ ہماری سالانہ عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اٹھانا بھی چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ لائٹیں بھی بند ہیں، آپ سو رہے ہوں اور میں اکیلا تقریر کر رہا ہوں۔ ذرا بتائیے چاند کے ساتھ ہماری سالانہ کون سی عبادتیں جڑی ہوئی ہیں؟ رمضان مبارک، رمضان کا جو آپ معلوم کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت تو بچہ جوش میں کہہ رہا ہوتا آج چاند نظر آیا، نہیں نظر آیا، روزہ کھا گئے، عید کھا گئے، اس وقت سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاند کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ اصل میں رمضان مبارک کا چاند ایسے نہیں دیکھ لیا جاتا، آپ پورے سال کا چاند دیکھتے ہیں، یہ عوام کو بات پتہ نہیں ہوتی۔
لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولویوں کو شاید چاند نظر نہیں آتا اس لیے جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چاند کا ریکارڈ علماء پورا سال رکھتے ہیں، عوام کو پتہ چلتا ہے رمضان میں، چونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے، روزہ کھولنا ہوتا ہے اور عید کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس لیے عوام اس وقت جو ہے اس بارے میں اویئرنیس حاصل کرتی ہے، ورنہ چاند کا پورا سال ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ شوال کا چاند ہے، یہ جو ہے ذی الحج کا چاند ہے، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، باقاعدہ اس کی ڈیٹس کو ہمیشہ سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو اس چاند کے ساتھ ہماری سالانہ عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب جب آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں تو سال کے بعد، تو وہ اسلامک ایئر ہوتا ہے، وہ چاند کے ذریعے، اور سورج کے ذریعے ہماری ڈیلی عبادات جو صبح سے ہم شام تک کرتے ہیں وہ عبادات جڑی ہوئی۔ بتائیے کون سی عبادات ہیں؟ نمازیں ہیں اور روزہ رکھنا اور افطار کرنا، یعنی سورج کی جب پہلی روشنی ظاہر ہوتی ہے ہورائزن کے اوپر، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور روزہ یعنی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج کی ٹکیا مکمل اوپر بلند ہو جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، زیادہ اوپر چلی جاتی ہے، چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ کے سر پر آتی ہے، ہاف مڈ وے میں آنے کے بعد جب اس کو کراس کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ اب یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ اب جب چیزوں کے سائے دگنے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عصر کا وقت آ گیا، اور سورج کی ٹکیا دوبارہ جب غائب ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا، اور جب ٹکیا بھی چلے گی اور روشنی بھی چلے گی تو ہم کہتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ہماری روز کی جو عبادت ہے وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور سالانہ عبادت ہماری چاند کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس لیے میں نے جو دعویٰ کیا وہ غلط نہیں ہے کہ صدیوں سے مسلمان سورج اور چاند کا ٹریک ریکارڈ کرتے آئے ہیں۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھے جنتریاں لگی ہوتی ہیں اور مؤذن اذان اسی کے مطابق دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جنتری ایک دفعہ بنا لیں تو سورج جو ہے کبھی اپنے ٹریک سے ڈیویٹ نہیں کرتا، ایک ملی سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ہمیشہ اسی پہ چلتا ہے پورا سال، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے اسی کے مطابق جو ہے اذانیں اور سارا سسٹم نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک الگ ٹاپک ہے، آسمان سے آپ میں سے کتنوں نے تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیوں؟ کسی نے دیکھا تارا ٹوٹتے ہوئے؟ رات کا وقت ہو، آپ نے دیکھا ہو آسمان سے کوئی چیز سپیڈ سے ایسے سٹار کی طرح گئی ہے، تو بچے اس کو کہتے ہیں جی ستارہ ٹوٹا ہے، حالانکہ یہ ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ سائنس کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، بیسیکلی خلا کے اندر بے تحاشا ان گنت پتھر ہیں، روڑے ہیں، ریت کے ذروں سے لے کر کوہ ہمالیہ سے بھی بڑے بڑے سائز کے، ایون دنیا سے بھی بڑے بڑے سائز کے بڑے بڑے پتھر ہیں، ان کو ایسٹرائڈز کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی پتھر زمین کی گریویٹیشنل پل میں، کشش ثقل میں کھنچ جاتا ہے اور زمین کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر یہ زمین پر آ کر ہٹ کرے تو اتنی تباہی ہو کہ شاید پورے کے پورے شہر یا پورے ملک تباہ ہو جائے، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، دنیا کے گرد ایک حفاظتی غلاف اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ سٹون دنیا کے غلاف میں داخل ہوتا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور اس آگ اور تیز روشنی ہی کو آپ دیکھتے ہیں، اور وہی ایک لمبا سا ٹریل نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹا، اور پھر یہ اسی آگ لگنے کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک یہ زمین پر پہنچتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے چھوٹے موٹے ٹکڑے زمین پر آ کے ہٹ بھی کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو سائنس نے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس پتھر کے اچانک زمین میں کھنچ جانے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، آخر کس وجہ سے یہ پتھر جو ہے وہ اندر کھنچتا ہے؟ سوال ہے بھائی سارے کیوں نہیں کھنچے چلے آتے؟ کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک رات میں بعض کا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اسلام نے دیا۔ سورہ طارق 30ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کے اندر اس کا جواب ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ ابو طالب ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اچانک جو ہے آسمان میں روشنی ہوئی، اسی طرح تارا ٹوٹا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب شیاطین جنات آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں خبر لینے کے لیے کہ ہم ذرا اوپر جائیں اور سنیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، تو فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کا لفظ استعمال کیا، ان کو پتھر مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس زمین پر آ کے گرتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، یہ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا میں کچھ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے، کچھ تبدیلیاں ہوئی۔ مثلا آتش پرست لوگ اپنی آگ کو چونکہ خدا سمجھتے ہیں ہمیشہ جلا کے رکھتے تھے، صدیوں سے جلائے رکھتے تھے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے خادم رکھے ہوتے تھے کہ جیسی آگ ہلکی ہوتی اس میں لکڑیاں اور ڈال دیتے، تو 24 آورز ان کی آگ جلتی اور صدیوں سے جل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ آگ بجھ گئی، جس پر وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی لگتا ہے کوئی چینج آیا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے جو جادوگر قسم کے لوگ تھے، جو میجیشنز تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بندہ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا تو وہ ان کے جو انڈر جنات ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے بھی جاؤ آسمانوں کی طرف اور آسمانی خبریں لے کر آؤ، اس کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہوگی، اس کے موت کے متعلق، رزق کے متعلق بات لے کر آؤ۔ جب وہ آ کر تھوڑی سی بات بتا دیتے جنات تو پھر یہ جادوگر اس میں 4 اور مسالہ لگا کر حال سنا دیتا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جیسے ہی جنات اوپر جاتے ان کو پتھر پڑتے اور وہ واپس آ جاتے، اور وہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہوا ہے، پہلے تو ہم آسمانوں میں چلے جاتے تھے اب نہیں جا پا رہے، تو یقیناً دنیا میں کوئی چینج آیا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ تو دیکھیے سائنس نے بھی کہا کہ خلا سے کوئی سٹون آتا ہے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ پتھر ہی مارا جاتا ہے۔ لیکن سائنس کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے کہ پتھر کیوں کھینچا چلا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ اس کس وجہ سے چلا آتا ہے۔ ایک اور ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ، اوریجن آف دی یونیورس، کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ چونکہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، دہری ہیں، ایتھیسٹ ہیں، تو انہوں نے چونکہ خدا کا انکار کرنا ہے تو اب ہر چیز کے پیچھے ایک ہی لاجک ہوتی ہے بھی ہر چیز خود بخود بن گئی۔ تو پھر ان کے ماننے والے پوچھتے ہیں بھی ہر چیز خود بخود بن گئی تو بتاؤ کائنات کیسے بنی؟ اگر اس کو کسی بنانے والے نے نہیں بنایا تو پھر یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ اس پر وہ ایک طوطا مینا کی کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ وہ کہانی یہ ہے کہ جناب ایک خلا کے اندر بہت بڑا ایک پلینٹ تھا جو سب سے پہلے موجود تھا، وہ ایک دھماکے سے پھٹا، اور اس کے پھٹنے کے بعد پھر ٹریلینز اور ملینز اور ایئر کے بعد یہ سٹارز اور یہ پلینٹس اور مون اور سن، یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اب یہ کہانیاں سنا کر وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عجیب بات کہ اس بگ بینگ تھیوری کے اوپر خود اتنا کانفلکٹ ہے کہ اس کے ماننے والے خود کہتے ہیں کہ یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو دھماکہ جب ہوتا ہے تو چیزیں ڈسپرس ہوتی ہیں، ڈس آرڈرڈ پڑی ہوتی ہیں، بے ترتیبی سے پڑی ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں دھماکہ ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ بعد میں چل کر جائیں انویسٹیگیشن کے لیے تو دیکھیں کہ مختلف گلاس کٹھے 6 گلاس ایک طرف پڑے ہیں، الماری جو ہے وہ ادھر سے ہٹ کر ادھر جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اور بستر جو ہے وہ ادھر سے نکل کے ساتھ والے کمرے میں جا کے گر گیا ہے۔ تو چیزیں ترتیب سے نہیں ہوتی، بے ترتیبی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر دھماکہ ہوتا ہے، جو سورس ہوتا ہے، جو اوریجن ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے، چونکہ وہاں سے چیزیں دور چلی جاتی ہیں، وہاں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی تو اس وقت سپیس میں بہت بڑا ہول ہونا چاہیے تھا، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں کوئی ستارہ، سیارہ، پلینٹ، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی،
اور وہ اتنا ویزیبل ہوتا، اوبویسلی اتنا بڑا ہوتا کہ ہم اس کو دنیا سے بھی دیکھ لیتے، سیٹلائٹ اوپر بھیج دیے. اب تو ہمارا ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ سولر سسٹم کو بھی خیر بات کہہ کے باہر جا چکا ہے، تو کم از کم وہی کوئی رپورٹ دے دیتا کہ جناب اتنا بڑا خلا پایا گیا ہے اور یہاں پر بگ بینگ ہوا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں، آپ کبھی بھی رات کے وقت آسمان کو دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی آسمان میں خلا نظر نہیں آئے گا، ہر طرف ستارے نظر آئیں گے. تو کوئی خلا نہیں اور چیزیں بکھری بھی نہیں. یہ کیسا دھماکہ ہے کہ جس کے بعد ہمارے سورج نے کہا، جو ہمارے والا سورج ہے، اس نے کہا بھی 9 سیارے جو ہیں وہ تو میرے ساتھ آ جائیں، بس میں ان سے راضی ہوں، انہی کے ساتھ پھرتا رہوں گا. اور باقی سورج جو ہیں انہوں نے اپنے حساب سے مختلف سیارے لے لیے اور اپنے اپنے گروپس بنا لیے، حتیٰ کہ مختلف گیلیکسیز بنی ہوئی ہیں، گیلیکٹیکل ڈسکس ہیں جن کے اندر ستارے ایک ترتیب سے گھوم رہے ہیں. وہ ڈسک الگ ہے، دوسری ڈسک الگ ہے، اتنی بڑی بڑی جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ گیلیکٹیکل ڈسکس ہیں جو الگ الگ ہیں. اگر دھماکہ تھا تو ہر چیز الگ ہو جاتی، کچھ چیزیں اکٹھی تو نہیں ہوتی. پھر ایک اور سوال کہ بھائی جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے، دھماکے سے الگ ہوتی ہے، تو کیا اس کی ہر پرزے کی، ہر پارٹ کی پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے؟ مثال، اگر یہاں میرے ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس ہو اور میں اس کو چھوڑ دوں، وہ زمین پر گر کے ٹوٹے گا، تو کیا خیال ہے اس کا ایک ٹکڑا کانچ کا رہے گا، دوسرا سونے کا ہو جائے گا، تیسرا چاندی کا ہو جائے گا، چوتھا لوہے کا بن جائے گا، چھٹے کو آگ لگ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ سارے پارٹس ایک جیسے نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے بھئی، اگر ایک باڈی تھی، ایک یونیک باڈی تھی، اور اسی سے سب مل کر، یعنی اسی سے ڈسپرس ہو کے سب الگ الگ ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کی پراپرٹی ایک ہونی چاہیے تھی. تو پتہ چلا کہ بگ بینگ تھیوری کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز واقعی ایک پلینٹ سے کیا. ہم تو ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھی آپ نے کہانی شروع کی پہلے پلینٹ سے اور اس کو پھاڑنے سے، تو ہمارا سوال اس سے بھی پہلے، وہ پہلا پلینٹ کہاں سے آیا؟ وہ جو پہلا پلینٹ تھا اتنا بڑا، جس سے سورج، چاند، ستارے، یہ تمام چیزیں نکلی، بھائی وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو بیٹھے بیٹھائے کیا تکلیف ہوئی؟ وہ پھٹ کیوں گیا؟ بھئی ہماری دنیا کے اوپر ہر وقت ایٹامک ریسرچ ہوتی رہتی ہے، کبھی فرانس والے، کبھی امریکہ والے، رشیا والے، پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکہ کر لیا. اب ایٹمی دھماکہ تو بہت زوردار ہوتا ہے، تو کئی قسم کے ایکسپیریمنٹل ایکسپلوژنز ہوئے. دنیا چھوٹی سی ہے، کبھی نہیں پھٹی. تو اتنا بڑا پلینٹ جس سے سب کچھ بنا، اس کو پھاڑنے کے لیے کتنی انرجی چاہیے ہوگی، کتنے ملینز اور ٹریلینز ایٹامک بام کی پاور چاہیے ہوگی. اس کو کس نے پھاڑا؟ تو یہاں پر آ کے بگ بینگ تھیوری والوں کی بالکل ہوا نکل جاتی، ان کو سمجھ نہیں آتی کیا جواب دیں. ہم اس کا جواب دیں گے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس پوری کائنات کو ایک باڈی سے بنایا، ایک باڈی سے بنایا اور ہم نے اس کو پھیلایا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ نہیں ہوا، بلکہ چیزیں انفولڈ، ان پیک ہوئی. مثال کے طور پہ آپ نے گھر شفٹ کرنا تھا، تو آپ کا گھر تھا ایک کنال کے اوپر. اب ایک کنال کے اتنے بڑے رقبے پہ ہر چیز مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی. آپ نے ان سب کو اٹھایا اور ڈبوں میں پیک کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سب چیزیں پیک کر کے ایک چھوٹی سی وین میں یا ایک چھوٹے ٹرک میں آ گئیں، اور اس کو لے کر آپ چلے گئے اور دوسرے گھر میں جا کر پھر آپ نے اس کو ان پیک کیا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر اپنی ترتیب سے رکھا. تو پتہ چلا کہ یہ خود بخود نہیں ہوا کہ ایک گھر سے سامان اٹھا، پیک ہوا اور خود بخود دوسرے گھر میں جا کے پھٹ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کوئی اسمبل کرنے والا اور دوبارہ ڈس اسمبل کرنے والا کوئی تھا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کا سب سے بڑا ثبوت کہ واقعی کائنات جو بنی وہ پہلے ایک سیارے سے، ایک پلینٹ سے بنی، لیکن اس کو بنانے والے بھی اللہ تھے. اس کو انفولڈ طریقے سے اس کو کھولنے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خوبصورت ترتیب دی. سورج کو اپنے ٹریک پہ چلایا، چاند کو اپنے ٹریک پہ چلایا، دنیا کو اپنے ٹریک پہ چلایا، باقی سیاروں ستاروں کو اپنے اپنے ٹریک پہ چلایا، اور کوئی کسی سے تعارض نہیں کرتا. ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس نے زمین بنائی
تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کی ہم انسانوں پر، اللہ تعالیٰ وہ بھی جتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، لینڈ بنایا۔ اگر یہ زمین لینڈ نہ ہوتی، سیدھی اور ہموار نہ ہوتی، تو نہ ہم اس پہ کوئی چیز کاشت کر سکتے، نہ ہی بلڈنگیں بنا سکتے۔ آج جو ہم زمین کے اوپر ہر قسم کی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں اور کلٹیویشن کر لیتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ زمین کا اکثر حصہ سیدھا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جن علاقوں میں زمین سیدھی نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ پہاڑی علاقوں میں، ہمارا سوات کا علاقہ ہے اور علاقے ہیں پہاڑی، تو وہاں پر تو ایک کھیت لگانا ایک کام ہوتا ہے، وہاں ایکڑوں میں کھیت نہیں لگتے، وہاں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی فارمنگ ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی ٹریکٹر اور کوئی بڑی مشین بھی نہیں چل سکتی، سارا کام مینول کرنا پڑتا ہے۔ اور گھر بنانے میں بھی یہاں پہ بہت عذاب ہے کہ یہاں پر گھر بنانا ایک کام ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو سیدھا نہ بناتے تو ہم کھیتی باڑی کیسے کرتے اور مکانات کیسے بناتے؟ ذرا سوچئے آپ اگر اس قسم کے کسی مکان میں ہوتے اور ہم آپ کو آدھا کلومیٹر پہاڑ سے نیچے بلاتے پریزنٹیشن کے لیے، تو کبھی آپ آتے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نہ آ پاتے۔ یہ بہت مشکل ہوتا یہاں پر گھر بنانا اور رہنا، لہٰذا پہاڑوں کے اندر کنسٹرکشن آج بھی بہت مشکل ہے، اور اسی لیے وہاں پر آبادی بھی تھوڑی ہوتی ہے، پہاڑوں پر چند گھر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو سیدھا بنایا، اور سیدھا بنانے کے ذریعے آپ کو سہولت دی کہ آپ اس پر کھیتی باڑی کریں، فیکٹریز لگائیں اور گھر بنائیں۔ ذرا سوچئے یہ چاند کی زمین ہے، چاند کی زمین پر چونکہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہوتی، کوئی گرد حفاظتی غلاف نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جو پتھر خلا میں آتا ہے وہ آ کر اس کو ٹکراتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی کھڈا ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا چاند کی زمین اس طرح کی ہے، اور اس میں کھڈے ہی کھڈے، گڑھے ہی گڑھے ہیں۔ یہ دور سے دیکھنے میں تو چمکتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور شاعر لوگ تو اکثر ہی کسی کی خوبصورتی کو چاند سے مشابہ دے بھی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، حسن کو چاند سے تشبیہ دی، تو دوسرے مسلمان شاعر نے کہا بھی یہ تو زیادتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پر ہے چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کی حقیقت تو یہ ہے، اس کو تو اتنے کھڈے، اور یہ کھڈے چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں، یہ تو پھر سیٹلائٹ سے تصویر لی ہے بڑی دور سے، یہ اتنے گہرے ہیں کہ K2 پہاڑ جتنے گہرے کھڈے ہیں، اور چاند کی زمین رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ چاند کی زمین پر اوپن کھڑے ہیں، یعنی سامنے سورج ہے، تو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوگا کہ آپ کی باڈی برن کر جائے اگر آپ نے سوٹ نہیں پہنا ہوا، اور اگر آپ اس ہیٹ سے بچنے کے لیے کسی پہاڑی کے چھاؤں میں چلے جائیں، شیڈ میں چلے جائیں، تو آپ اسی وقت فریز ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی ایٹماسفیرک وہ جو ہے وہ سیفٹی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو آپ کے لیے محفوظ چھت بنایا۔ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اللہ نے زمین کے اوپر چھت بنائی ہے کتنی محفوظ ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ چھت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ آسمان ہے، نیلا نیلا نظر آ رہا ہے، بس یہی ہے، لیکن بعد میں جب اس پہ ریسرچ شروع ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ مختلف لیئرز ہیں، اور ہر لیئر کا اپنا ایک کام ہے، اپنا ایک فنکشن ہے۔ حتیٰ کہ آپ جب ریڈیو سگنلز کو جنریٹ کرتے ہیں، براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو جو لو لیول سگنلز ہیں وہ نیچے والی لیئر سے ٹکرا کے واپس آ جاتے ہیں، جو کلو ہرٹز کی رینج میں ہوتے ہیں۔ جو میگا ہرٹز ہے وہ اس سے اوپر کراس کر کے دوسری لیئر میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گیگا ہرٹز اس سے اوپر، ٹیگا ہرٹز اس سے اوپر۔ لہٰذا جب سیٹلائٹ بھیجی گئی خلا میں اور اس سے کمیونیکیشن کرنا پڑا تو ان کو ٹیگا ہرٹز اور اس سے ابو فریکوینسی کے اوپر جانا پڑا، تب جا کے ان لیئرز کو وہ کراس کر سکے۔ اور ان لیئرز کے ذریعے سورج سے آنے والی بہت ساری خطرناک شعائیں ہیں جو اس کو لگ کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان بنایا سقفا محفوظا،
آپ کی حفاظت کرنے والی چھت بنائی۔ عام طور پہ لوگوں کو اوزون کا نام یاد ہوتا ہے، لیکن یہ مختلف لیئرز ہیں جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے آپ کے سامنے، سائنسدانوں نے ان کو باقاعدہ نام دیے۔ پھر ہر لیئر کے اندر آپ کے مختلف جو ہیں وہ جہاز فلائی کر سکتے ہیں، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جب بنائی تھی، اللہ کو پتہ تھا آخر یہ انسان ایئر بیلون بھی بنائے گا، چھوٹے ایئر کرافٹ بھی بنائے گا، راکٹس بھی بنائے گا، اور بڑے جو ہے وہ اسپیس کرافٹ بنائے گا جنہوں نے باہر جانا ہوگا، سیٹلائٹس بنائے گا، اور باہر سے ایسٹرائڈز آ رہے ہوں گے، ان سے بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی کہ ہم نے جو ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ آپ کے لیے جو چھت بنائی وہ انتہائی محفوظ ہے۔ لہٰذا ہماری یہ چھت الٹرا وائلٹ ریز سے، الفا ریز سے، خطرناک قسم کی گیما ریز سے، ہر قسم کے ایسٹرائڈز جو آتے ہیں ان سے ہر قسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور کام بھی کرتی ہے یہ چھت، بیسیکلی پرنسپل وہی ہے جو میں نے آپ کو چاند کا بتایا کہ اگر سامنے سورج ہے تو آگ برس رہی ہے، سورج سامنے سے ہٹ جائے تو پھر برف بن جانا چاہیے ہر چیز کو، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ایک سائڈ سورج کے سامنے ہوتی ہے، وہاں دن ہوتا ہے، اور جو اپوزٹ سائڈ ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ صرف رات ہوتی ہے، ہر چیز برفانی نہیں ہو جاتی۔ اس کی وجہ بھی یہی لیئر ہے کہ یہ لیئر جو ہے اپنے اندر ہیٹ کو سٹور کر لیتی ہے، اور اس بادلوں کے اندر، اس آسمان کے اندر ہیٹ ریسٹور ہونے کی وجہ سے وہاں پر لائف ممکن ہوتی ہے، ورنہ جیسی سورج ہٹے اور وہاں اندھیرا ہو تو وہاں پر تو ہر چیز جم جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی چھت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم دیکھو ہم نے اس کو کھڑا کیا بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ یہ بغیر ستونوں کے ہے، ہم نے کوئی پلر نہیں بنایا۔ انسان آج تک کوئی ایسی بلڈنگ نہیں بنا سکا جس میں پلرز نہ ہو۔ ہم جس بلڈنگ میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی پلرز ہیں، بیمز ہیں، سٹرکچر ہے، اس کے ذریعے ہماری چھت کھڑی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ میں نے جو چھت تمہارے لیے بنائی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پلر نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنا احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کے لیے جو آسمان اور چھت بنائی اس کو خوبصورت بھی ڈیکوریٹ بھی کیا ہے، لہٰذا اس میں مختلف سٹارز ہیں۔ ہماری چھتیں بالکل سادہ ہوتی ہیں، اور لوگ باقاعدہ ڈیکوریشن کے لیے فال سیلنگ کرواتے ہیں، مختلف لائٹس لگواتے ہیں تاکہ اچھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے تمہاری اس چھت کو زینت دی ستاروں کے ذریعے، ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا۔ چنانچہ ہماری جو دنیا کی چھت ہے، جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں کے ذریعے ڈیکوریٹ کیا۔ اب یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ٹیلیسکوپ تھی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سائنٹیفک ریسرچ اور لیبس تھی، تو اس وقت انسان کو ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے خود قرآن لکھ کے لے آئے ہیں یا پہلے کسی کتاب سے لکھ لیا ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آج تو انسان ریسرچ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس وقت جب ڈائنمو نہیں تھا، ویل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، مائکروسکوپ نہیں تھی، ٹیلیسکوپ نہیں تھی، اس وقت یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہو گئی۔ ایک اور قرآن کریم کا اعجاز، معجزہ، آج ہر بندہ گھڑی استعمال کرتا ہے اور پوری دنیا ٹائم کو سامنے رکھ کر چلتی ہے۔ کاروباری لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی، اور واقعی جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے لہٰذا وہ ترقی میں پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے جتنا بھی ملک کا نظام ہے وہ وقت کے مطابق چل رہا ہے، ہر جگہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور گھڑیوں کے مطابق، وقت کے مطابق ہماری ٹرینز، ہمارے جہاز، حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کی جو گورنمنٹ آفیشیل بلڈنگز ہیں، بینکس ہیں، گورنمنٹ کے دفاتر ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، مدارس، ہر چیز گھڑیوں اور وقت کے مطابق چل رہی ہے، اور آج ہم وقت کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ العصر، جس کا نام ہی وقت ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا کہ یا تو خاص عصر کے وقت کا ٹائم ہے، اور اس میں خیر آگے تفصیل ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مطلق ٹائم کی بات ہو رہی ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کا
اس وقت تعارف کروا دیا جب انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وقت نام کی بھی کوئی چیز ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور تھم رول بتایا، ایسا زبردست پرنسپل بتایا، کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ زمین کی اوریجن کے بارے میں بھی یہی آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ پہلے پانی تھا اور پانی میں سے ایک جگہ سے بلبلہ اٹھا، اور جہاں سے بلبلہ اٹھا اور وہ پھٹا تو وہ زمین سخت ہو گئی، سالڈ ہو گئی، اور وہاں سے زمین چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی، اور وہ جو بلبلہ پھوٹا تھا اس سے جو دھواں نکلا اس سے اوپر آسمان بننے شروع ہو گئے، بادل بننے شروع ہو گئے، یہ ہمارا سارا سٹرکچر بننا شروع ہو گیا۔ تو پانی سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جناب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ ایسٹرونومی کو سمجھتے ہیں، جو اسپیس پہ ریسرچ کرتے ہیں، چونکہ اتنے سارے ستارے سیارے ہیں، انسان کوشش تو کر رہا ہے کہ کسی ایلین لائف فارم سے رابطہ ہو جائے، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، پتہ چلے کہ کوئی ہمارے علاوہ بھی کائنات میں ہے یا نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے کسی سیارے کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پانی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر پانی ہوگا تو لائف ممکن ہے، اگر وہاں پانی نہیں ہے تو وہاں کسی قسم کی لائف نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا تھم رول ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر کہیں آئس بھی جمی ہوئی ہے، برف بھی جمی ہوئی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہاں لائف کی پاسبلٹی ہے یا کبھی لائف تھی۔ تو یہ اتنا بڑا تھم رول ہے جو آج کے سائنٹسٹ لوگ اور اسپیس کے اوپر ریسرچ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، مختلف سائنسدان، فلاسفر، اور ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام تھا ڈارون۔ اس نے مختلف لائف سے متعلق تھیوریز پیش کی، اور اس کے بتائے ہوئے جو کانسیپٹس ہیں اس کے اوپر لوگ صدیوں تک یقین کرتے رہے، حتیٰ کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے یہ 400 ایئرز تک ایکسیپٹڈ رہی۔ 400 سال تک لوگ سمجھتے رہے کہ ڈارون جو باتیں کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کی جو سب سے مشہور تھیوری جو آپ نے پڑھی ہوگی، دا تھیوری آف ایوولوشن، وہ کہتا ہے انسان جو ہے وہ بندر سے بنا، یعنی کئی ہزار سو سال پہلے بندر تھا، پھر بندر سے چمپینزی بنا، چمپینزی سے پھر ایک اور اسٹیٹ میں بدلا، پھر کرتے کرتے آج کا ماڈرن انسان بنا۔ یہ وہ تھیوری ہے جو ڈارون نے دی، اور اس کی اس تھیوری کو دیکھ کر خود بندر پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بھی اس زمانے کے بندر جو صدیوں پہ پرانے تھے وہ تو سب کے سب انسان بن گئے، اور آج جو چڑیا گھر میں بندر ہیں وہ حیران ہے کہ بھئی ہمارے کا کیا قصور ہے، ہم کیوں انسان نہیں بنتے۔ تو وہ بندر جو ہیں وہ خود ڈارون کی تھیوری پر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب بندر انسان بن گئے اور ہم جناب آج کے بھی بندر ہی ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنے کی بات ہے کہ بندر انسان کیسے بن گیا، تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات مانی جا سکتی ہے، دیکھیں ہر انسان کو نا اپنے بزرگوں کا پتہ ہوتا ہے، دادے نانے کا، خاندان کا پتہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ڈارون کے بڑے بندر ہوں اور انہی سے وہ بنا ہو۔ اور یہ لطیفہ نہیں ہے، لوگوں نے واقعتاً اس کی اس تھیوری کا اتنا مذاق اڑایا کہ بعض لوگوں نے اس کا کارٹون بنا دیا کہ ڈارون خود ہی بندر سے بنا ہے۔ تو یہ تھیوری اس طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی۔ تاہم اسلام نے اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ دی ہے، انسان بنا کیسے ہے، آخر اگر بندر سے نہیں بنا تو پھر کیسے بنا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ بھی جب کلاس روم میں ٹیچر نہیں ہوتے نا تو پھر بعض کا فالتو گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم بہت ہوتا ہے، تو اکثر بچے یہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اچھا بتاؤ پہلے دنیا میں مرغی آئی تھی کہ انڈا آیا تھا؟ اب اگر وہ کہے گا انڈا آیا تھا تو کہے گا انڈا کہاں سے آیا، اگر کہہ دے مرغی آئی تھی اس نے انڈا دیا تو کہ ٹھیک ہو گیا مرغی کہاں سے آئی تھی۔ تو یہ وہ ٹائم ویسٹر قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے جو اکثر بچوں میں چلتی ہے، اور بچے اس پر بڑی بحث کرتے ہیں کہ بھی پہلے دنیا میں انڈا آیا تھا مرغی آئی تھی۔ خیر یہ بحث بڑوں میں بھی چلی گئی،
سائنسدانوں میں چلی گئی، اور سائنسدانوں نے یہ کوشچن اٹھایا کہ پہلے مرد آیا تھا کہ عورت آئی تھی۔ یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ دنیا میں آخر پیچھے چلتے چلے جائیں تو پہلے مرد تھا یا عورت تھی؟ تو وہی سوال، بھئی اگر عورت تھی تو اس نے تو چلو مرد کو جنم دیا، پیدا کیا، تو عورت خود کہاں سے آئی تھی؟ تو اس میں سائنٹیفک پاسبلٹیز کیا ہیں؟ تو یہ بات بہت عرصے تک ایک معمہ رہی، سائنس والے خاموش تھے، کوئی جواب نہیں ملتا تھا ان کو۔ لیکن پھر ترقی کرتے 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 جینیٹک سائنس آ گئی، جینیٹک انجینئرنگ آ گئی۔ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے بلڈ کے اندر ریسرچ کی گئی کہ کیا کیا کچھ ہے، جب مائکروسکوپس کے ذریعے دیکھا گیا، اور پاورفل مائکروسکوپ، الیکٹران مائکروسکوپ، ایٹامک مائکروسکوپس آ گئیں، ان کے ذریعے جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ خون کا قطرہ دیکھنے میں جتنا سادہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے تو اپنے اندر ایک دنیا ہے، اور اس کے اندر جو انسان کا بیج ہے، جو سیڈ آف دا ہیومن کہلاتا ہے، وہ ڈی این اے ہے، اور ڈی این اے کے اندر ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان کا قد کتنا ہے، اس کی آئز کا کلر کیسے ہے، اس کے بالوں کا انداز کیا ہے، اس کی باڈی کی فزیک کیسی ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، ہر چیز اس کے ڈی این اے میں امپرنٹ کی ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب فرشتہ 4 ماہ کے بعد ماں کے رحم میں، یعنی بچے کا وہ جو گوشت کی ایک باڈی سی بن چکی ہوتی ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، تو روح ڈالنے سے پہلے کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے۔ ایک یہ لکھتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، یعنی ڈیٹ آف ایکسپائری پہلے پنچ کر دیتا ہے، اور اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کیسے مرے گا، کس جگہ مرے گا، اور بالآخر یہ جنتی ہوگا آخرت کے اعتبار سے یا جہنمی ہوگا۔ تو یہ چیز ڈی این اے میں لکھی ہوتی ہے۔ تو اس پر چند سال پہلے کلون تھیوری کے اوپر کام شروع ہوا۔ یہ بھی ایک سوچ تھی کہ ہم ڈی این اے کو اگر بریک کر لیں اور اس کے اندر کچھ چھیڑا چھاڑی جینیٹیکلی کر سکیں تو ہم بندے کی کاپی نکال سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے زید، اس کا بلڈ لے کر ہم اس کے ڈی این اے سے ایک اور زید بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس پہ کیوں کام کیا؟ بلین اور ٹریلین آف ڈالرز اس کے اوپر لگ گئے، اور یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ فیل کیوں ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیال یہ تھا انسان ہمیشہ سے موت کو ڈیسیو کرنا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، تو کانسیپٹ یہ تھا کہ بھی زید کی کاپی نکال لی، اب اصل زید مر گیا تو کوئی بات نہیں، اس کی کاپی بھی 50-60 سال زندہ رہ لے گی، جب یہ مرنے لگے گا تو ایک اور کاپی، پھر ایک اور کاپی، تو اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ لیکن انہوں نے کلوننگ کے ذریعے جب پہلا کلون تیار کیا، جو فرسٹ اینیمل، وہ اینیمل پہ تجربہ تھا، تو پہلا اینیمل جو کلون سے انہوں نے تیار کیا وہ ایک گائے تھی، بعض نے کہا ایک بکری تھی، بہرحال مختلف ملکوں میں ریسرچ ہو رہی تھی۔ تو وہ جو ایک گائے تھی جو کلون سے تیار کی تھی، یعنی اوریجنل سے اس کا ڈی این اے لے کر کاپی تیار کی کلون۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن اصل گائے مری اسی دن جو کلون تھا نا، اس کی پوری باڈی کی جو ہڈیاں تھیں انہوں نے اس کے گوشت کو چھوڑ دیا، وہ بھی دھڑام سے نیچے گری۔ اب یہ بڑے حیران کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سوچتے تھے کہ بھی اصل مر بھی جائے گا تو کاپی چلتی رہے گی اور پھر کاپی سے کاپیز نکالتے رہیں گے۔ وہ پھر سر جوڑ کر جب بیٹھے تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب ڈیٹ آف ایکسپائری ڈی این اے کے اندر ہی پنچ ہوئی ہوئی ہے، لہٰذا جس تاریخ کو اصل نے مرنا ہے اسی تاریخ کو کاپی نے بھی مر جانا ہے۔ ہمیں اتنی ریسرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ فرشتہ روح ڈالنے سے پہلے ڈی این اے میں یہ چیز لکھ دیتا ہے کہ اس انسان نے کب مرنا ہے، لہٰذا جتنی مرضی کاپیز بنا لیں، انسان کا جب موت کا وقت آئے گا تمام کاپیز ایک ساتھ ہی مر جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ نے جب ریسرچ شروع کی، ڈی این اے کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اس کے اندر ڈی این اے کی قسموں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا اس میں کچھ کروموسومز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے نام دیا ایکس کروموسومز، اور کچھ کو نام دیا وائی کروموسومز، اور یہ ہر مرد اور عورت کے اندر ہوتے ہیں، ایکس کروموسوم، وائی کروموسوم۔ لہٰذا جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا
کہ عورت کے اندر صرف ایکس کروموسوم ہوتے ہیں. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ اوپر پیرنٹس کو دیکھیں گے، اس میں پنک کلر میں جو فیمیل بنائی ہوئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایکس، کہ اس کے اندر صرف ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، عورت میں وائی کروموسوم نہیں ہوتا. جبکہ جو میل ہے اس میں ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے. اب یہ 2 اور 2 4 بن گئے. اب 4 کے جب آپ سب سیٹ بنائیں گے تو نیچے سب سیٹ بنے ہوئے کہ پاسبلٹیز کیا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے یا دونوں ایکس ہوں گے یا ایکس وائی مل کر سب سیٹ بنیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکس اور وائی مل جائے تو بیبی بوائے ہوتا ہے، اور اگر ایکس مل جائے بچوں میں تو وہ ڈاٹر ہوتی ہے، بیبی گرل ہوتی ہے. تو یہ سائنس نے یہ چیز واضح کی کہ بھی یہ جو چیز ہے، اب پتہ چلا کہ مرد کے اندر ایکس بھی ہوتا ہے، وائی بھی ہوتا ہے، اور عورت کے اندر ایکس ہوتا ہے، وائی ہوتا ہے نہیں. تو جینیٹک انجینئرنگ والوں نے کلیم کیا کہ جناب سب سے پہلے مرد بنا تھا، کیونکہ مرد کے اندر پاسبلٹی ہے کہ مرد میں ایکس بھی ہوتا ہے، وائی بھی ہوتا ہے. مرد سے آگے عورت بن سکتی ہے، لیکن عورت میں چونکہ وائی ہوتا ہی نہیں، اس لیے امپاسبل ہے کہ عورت سے آگے مرد بنے. چنانچہ یہ تو تھی جینیٹک انجینئرنگ والوں کی بات. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات بتائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، تمہیں ایک سنگل باڈی سے، سنگل انسان سے بنایا. من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک سے 2 کو بنا دیا، اور اس ایک میں سے اللہ نے اس کے جوڑے کو یعنی بیوی کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کثرت کے ساتھ مرد عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، مرد کو بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت میں بھیج دیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے. آلدو جنت میں ساری نعمتیں موجود تھیں، لیکن وہ لونلی لیس فیل کرتے تھے، تنہائی محسوس کرتے تھے. وہ چاہتے تھے میرے ساتھ کوئی پارٹنر ہو، میں اس سے بات کر سکوں. انسان اسی لیے تنہائی میں رہ کر بہت پریشان ہوتا ہے. یہ جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں نا، جنگی قیدی، ان کو یہ بڑی سخت سزائیں دیتے ہیں. اس میں سب سے سخت سزا ہوتی ہے کہ اس کو تنہا کر دیتے ہیں. لہٰذا یا تو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں آتا، یا اس کے کان اور آنکھیں مکمل بند کر دیتے ہیں، اس کو لگتا ہے میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں. اور یہ سب سے سخت سزا ہوتی ہے، تنہائی کی سزا. چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی میرے جیسا ساتھی جس سے میں بات کر سکوں عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہی جسم میں سے ایک حصہ لیا، پسلی کا ایک ٹکڑا لیا، اور اس سے اماں حوا کو پیدا کر دیا. اور جب وہ پیدا ہو گئی اور وہ جنت میں رہنے لگ پڑے، پھر وہ شیطان نے ان کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا، بالآخر ان کو دنیا میں بھیجا. تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ملاپ سے آگے پھر رجالاً کثیراً ونساء، پھر کئی مرد اور عورت جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو سبحان اللہ، جو بات عام لوگوں کو اور سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جینیٹک انجینئرنگ والے بہت قریب پہنچ گئے اور ٹیکنیکلی اور لاجیکلی انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی مرد پیدا ہوا تھا پہلے. تو قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو پیدا فرمایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. لہٰذا بندہ سوچتا ہے کہ صرف میل فیمیل یعنی مردوں میں انسانوں میں ہوتے ہیں مرد اور عورت، ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں میل فیمیل ہے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے شیخ نے ایک مرتبہ کھجور کے درخت منگوائے اور اپنے ادارے میں لگوائے، اور 1.5 سال گزر گیا، نہ کوئی پھل نہ کوئی، یعنی کچھ پودے تو چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، پھل دے سکتے تھے، لیکن کوئی پھل نہیں لگا. تو بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ. تو کسی ایکسپرٹ کو بلایا جو کھجوروں کا ایکسپرٹ تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا میں ذرا دیکھ لوں، راؤنڈ کر لوں. تو جب اس نے درختوں کو اچھی طرح دیکھا تو وہ ہنستا ہوا واپس آیا. اس نے کہا جناب یہ پودے کس نے لگوائے ہیں؟
تو حضرت نے کہا بھی ہم نے لگوائے ہیں. انہوں نے کہا کیسے لگوائے؟ انہوں نے کہا بس جہاں دل کیا جو پودا لگوا دیا. تو وہ ہنس رہا تھا. اس نے کہا جناب ان میں میل فیمیل ہوتے ہیں اور ان کو پلانٹ کرنے کی باقاعدہ ڈسٹنس ہے, طریقہ ہے کہ کتنی فیمیلز کے بعد ایک میل لگے گا پھر یہ پھل دیں گے, ورنہ یہ پھل نہیں دیں گے. حضرت کہنے لگے اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ پودوں کے اندر بھی میل فیمیل ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کی جرمنیشن اور ان کی پلانٹیشن آگے ہوتی ہے, ورنہ ان کی بھی آگے افزائش نہیں ہوتی, پھل نہیں ہوتے. اسی طرح آپ اگر کسی ایٹم کو دیکھیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے تو اس کے اندر بھی الیکٹرانز اور پروٹونز بالکل یہ میل فیمیل کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کیمیکلز کے اندر دیکھیں تو ایسڈ اور الکلائن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے میٹرک میں ایکسپیریمنٹ کیا بھی ہوگا, بچوں کو تجربہ کرواتے ہیں کہ وہ الکلی ایک بیکر میں ڈالی ہوتی ہے, اوپر سے HCl وہ ڈلواتے ہیں کہ بھی تیزاب ڈالیں, اور ایک وقت پہ جا کر اس الکلی کا کلر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں بھی نیوٹرلائز ہو گئی ہے. تو اس پھر ویلیو کو نوٹ کرنا ہوتا ہے. تو گویا کیمیکلز کے اندر بھی میل فیمیل ہے, زمین آسمان کے اندر بھی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا. آسمان میل کی طرح ہے, پانی برساتا ہے, زمین فیمیل کی طرح اس کو جذب کرتی ہے, اس کے اوپر پودے اگتے ہیں, پودوں کے اندر نر مادہ, اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ چیزوں کا تعارف کروا رہے ہیں. ایک اور چیپٹر آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ لوہے کی مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لوہا انسان کی زندگی میں ایک اہم رول رکھتا ہے, ایک اہم اس کا کردار ہے, اور لوہے سے انسان بہت ساری چیزیں بناتا ہے. اور لوہے کے ذریعے جب گیئر بنا, غراری بنی, تو پھر بہت ساری مشینریاں بننی شروع ہو گئی. مشینری کے اندر جب ایڈوانسمنٹ ہوئی پھر گاڑی بننی شروع ہو گئی. یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ پہچان نہیں سکتے یہ کون سی گاڑی ہے اور کس کمپنی کی ہے, لیکن جب میں آپ کو اس کے اگلے ماڈلز دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی گاڑی ہے. جناب یہ مرسڈیز ہے, اور وہ مرسڈیز کا فرسٹ ماڈل تھا. اور آج مرسڈیز کمپنی کہاں پہنچ گئی ہے؟ لوہے پر محنت کرنے کی وجہ سے. لوہے پر محنت کی, وہی غور کرنا, تدبر کرنا, تفکر کرنا, سوچنا اور ریزلٹس نکالنا. ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے, ان تجربات کے ذریعے انسان نے لوہے سے کیا کچھ بنا لیا. پہلے کہاں بیل گاڑیاں ہوتی تھی, ایک حد سے زیادہ ڈسٹنس ٹریول نہیں ہوتا تھا. اب بڑے بڑے ٹرک بن گئے جس میں ٹنوں کے حساب سے گوشت, سبزیاں, پھل, دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے لوہے کی بڑی بڑی ٹرینز ہوتی ہیں جو سفر کرتی ہیں. حتیٰ کہ جو بلٹ ٹرین ہے جو دنیا کی فاسٹسٹ ٹرین ہے وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی ہے. پھر انسان نے اور محنت کی اور سوچنا شروع کیا تو لوہے کو ہوا میں اڑا لیا, اور انسانوں کو لے کر, اس کے سامان کو لے کر لوہے نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. یہ سب غور و فکر کا نتیجہ تھا. حتیٰ کہ سمندر کے اندر انسان نے جب لوہے کے اوپر ریسرچ کی تو سمندر کے اندر ایسے بڑے بڑے بحری جہاز جو کہ کئی لاکھ ٹن جو ہے وہ سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ جن ملکوں نے لوہے پر زیادہ محنت کی انہوں نے لوہا بنا بنا کر دوسرے ملکوں کو بیچنا شروع کر دیا اور اچھا خاصا زر مبادلہ کمانا شروع کر دیا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آپ کو لوہے کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں. اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحدید. حدید کہتے ہیں لوہے کو, میٹل کو. اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ لوہے میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے. چنانچہ سنیے سورہ حدید کے اندر ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. فرمایا وانزلنا الحدید, اور ہم نے بھیجے ہیں رسول نشانیاں دے کر, اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو. نالج بھی بھیجا, کتاب بھی بھیجی اور ترازو بھیجا تاکہ انصاف کر سکیں, چیزوں کا وزن کر کے برابری کا معاملہ کر سکیں. ترازو سے مراد یہاں انصاف کرنا ہے, اور لوگوں کو انصاف دیں تاکہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں. اور ہم نے اتارا لوہا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اماں حوا نکالی گئی تو آدم علیہ السلام کو علم تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ دے دیا تھا نا,
جب فرشتوں کو بھی سکھایا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا، پھر ایگزام لیا تھا، اچھا بتائیں ہم نے کیا سکھایا؟ تو فرشتوں نے تو کہا بس ہمیں تو اللہ اللہ کرنی آتی ہے، ہمیں تو اور کچھ یاد نہیں۔ آدم علیہ السلام نے سارے نام اور جو ٹیکنالوجی اللہ نے سکھائی تھی وہ سب سنا دی، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ میں نے ان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور ان کو ایگریکلچر، کلٹیویشن، فیکٹری لگانا، گھر بنانا، ہر چیز کی ٹیکنالوجی سمجھانی ہے، اللہ نے سمجھا دی تھی۔ اسی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے فضیلت ہوئی، لہٰذا تمام مخلوقوں کا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ بہرحال جب ان کو دنیا میں اتارا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ چیزیں اتری تھی، جس میں ایک ہتھوڑا بھی تھا، اور جو لوہاروں کے پاس ایک اڈا ہوتا ہے جس پر وہ لوہے کو رکھ کے چیزوں کو کوٹتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اترا تھا۔ اما حوا کے پاس ایک چھڑی تھی جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا۔ حجر اسود بھی یہ وہی اسی وقت کا آیا وہ پتھر ہے آسمانوں سے، جنت سے۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، لیکن ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ان میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تھیوری کے لیے ہمیں آسمان سے کتاب دے دی، اور ہمیں چاہیے تھا ہم اس پہ ریسرچ کرتے، محنت کرتے۔ آج غیر مسلموں نے اسی لوہے پر محنت کی اور کیا کچھ نہیں بنا لیا، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کے ملک کی ترقی کہاں پہنچ گئی، ان کا زر مبادلہ کہاں پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسرچ کے لیے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، لیکن ہم نے اس کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں کی۔ تاہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کی پھر اصلاح ڈنڈے سے کرنی پڑتی ہے، ٹھکائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے متعلق بھی فرمایا فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، اس میں سامان حرب ہے، اس میں لڑائی کا سخت سامان ہے، اور لوگوں کے لیے بہت منافع ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ الحدید یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت منافع ہے۔ لہٰذا قرآن تو ہمارا تھا، عقل سمجھ ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی انہوں نے اس لوہے سے کیا کچھ بنا لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل کی ویپنری میں جو لوہا استعمال ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے بہت تھوڑا، اتنے ہی وزن کا اگر آپ مارکیٹ سے لوہا لینا چاہیں تو وہ بہت سستا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو عقل استعمال کر کے، ریسرچ کر کے ہتھیار میں کنورٹ کر دیا تو اس کی قیمت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جو چند 100 روپے میں تھی وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے میں چلی جاتی ہے۔ اس لوہے کا تعارف تو ماشاءاللہ سب نوجوانوں کو ہوتا ہی ہے، پوری دنیا میں یہ لوہا متعارف ہوا۔ اس کے بنانے والا بندہ یہ ہے، اس کا نام کلاشنکوف ہے، یہ رشین ایک فوجی تھا، سپاہی تھا، بعض کہتے ہیں انجینئر تھا۔ اس نے یہ اس لوہے پر محنت کی، کلاشنکوف بنائی، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا یہ لوہا واقعی منوایا گیا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر ایک سال میں بحث ہو رہی تھی کہ بھی ہم اس سال ویپن کے اوپر جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں اور بہت بے دریغ پیسہ لگا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا پیسہ وہاں سے نکالیں اور ریسرچ کے اوپر دوسری چیزوں پہ، ایجوکیشن پہ اور میڈیسن پہ اور ملک کی ترقی کے اوپر لگائیں۔ تو یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر، اور ہر بندہ اپنے دلائل دے رہا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیفنس منسٹری کی جو ہیڈ تھی وہ ایک خاتون تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے کھڑی ہو کر ایک ایسی دلیل پیش کی جس کے بعد سب لوگوں نے چپ چاپ وہ جو ویپن کے اوپر جتنا بجٹ تھا وہ اپروو کر دیا۔ اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اور فوت ہوتے وقت گھر کے حالات یہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں فاقے سے تھی۔ فرمانے لگی کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اگر تیل ہوتا تو میں پی جاتی شدت بھوک کی وجہ سے۔ یہ گھر کی حالت تھی، اس کے باوجود گھر کے اندر اس وقت یہ مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں موجود تھیں،
اور ایک ایک تلوار کی اس وقت قیمت کروڑوں روپے میں تھی. یہ ایک ایک تلوار جو ہے یہ مختلف بادشاہوں کی تلواریں تھیں جو مارکے میں لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور بعض تلواروں کی قیمت تو اتنی زیادہ تھی کہ ان کے اوپر جیولز لگے ہوئے تھے, ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. یہ ایک ایک تلوار اتنی قیمتی تھی. تو اس عورت نے یہ کہا کہ اتنے فاقے کے باوجود انہوں نے اسلحہ نہیں بیچا, بھوک کو برداشت کر لیا, اور گھر میں اسلحہ موجود ہے اس کو نہیں بیچا. لہٰذا اس کی اس دلیل کے اوپر اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر مکمل ویپن کے اوپر جو بجٹ ہے وہ اپروو ہو گیا. آپ کی نالج کے لیے اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, اس کے باوجود اپنا سب سے بڑا بجٹ وہ ویپنری کے اوپر لگاتا ہے, اسلحے کے اوپر, ریسرچ کے اوپر لگاتا ہے. یہ IWI جو لکھا ہوا ہے یہ اسرائیل ویپن انڈسٹری کا کوڈ ورڈ ہے, اور اسرائیل سب سے زیادہ اپنا مال پیسہ اسی ویپن انڈسٹری کے اوپر لگاتا ہے, اور اس لوہے پر ریسرچ کر کے وہ دنیا بھر کے اندر اپنا اسلحہ بیچ بھی رہا ہے, اور اپنے آخری دفاع کے لیے جو کہ ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, صلیب کو توڑیں گے, سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے, ہمارے بھائی بن جائیں گے. ان کے ساتھ مل کر پھر آخری جو فائنل وار ہوگی اینڈ ٹائم میں وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. یہودیوں کا جو بڑا ہے دجال وہ آ چکا ہوگا, اور وہ ایک ٹیم ہوگی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی ٹیم ہوگی. ان کی پھر آپس میں جنگ ہوگی. اصل میں یہودی اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور اسی لیے جدید سے جدید اسلحہ وہ ریسرچ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو اتنا یقین ہے, لہٰذا اپنے ملک کے اعتبار سے بہت بڑا بجٹ اسرائیل ویپنری کے اوپر لگاتا ہے. لیکن اوور آل دنیا کے اعتبار سے جو ملک اپنا سب سے بڑا بجٹ خرچ کرتا ہے ویپن کے اوپر وہ ہے امریکہ. امریکہ کے اندر بہت ساری انڈسٹریز ہیں, لیکن وہ بس کھیل کود کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے ہیں. جو اصل امریکہ کا خرچہ اٹھاتا ہے جو بزنس وہ ہے ویپنری کا بزنس. GMC گاڑی کا نام آپ نے سنا ہوگا, امریکن کمپنی ہے, کار بناتی ہے, جیپس بناتی ہے, بہت مشہور ہے, لیکن یہ ان کا ایک چھوٹا سا سائیڈ بزنس ہے. اصل GMC جو ہے وہ ویپن بناتا ہے. اسی طرح لاکہیڈ مارٹن ہے, اور ان کے بڑے بڑے بہت نام ہیں جو بڑے بڑے راکٹس اور میزائل بناتے ہیں. اور امریکہ کیا جو اصل کاروبار چلتا ہے وہ ویپن بیچ کر چلتا ہے. لہٰذا ویپن آف میس ڈسٹرکشن, بڑے بڑے ہتھیار, راکٹس, میزائل, یہ امریکہ بناتا ہے, بیچتا ہے, بلیک مارکیٹ کے اندر بیچتا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, فیہ باس شدید, اس میں شدید لڑائی کا سامان ہے, ومنافع للناس, اور انسانوں کے لیے بہت فائدہ ہے. یعنی جو اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر لے اس میں بہت فائدہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ٹیکنالوجی ہم مسلمان حاصل کرتے, قرآن تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے آ چکا تھا, ہم اگر اس وقت ریسرچ شروع کرتے تو آج ہم کہاں ہوتے. لیکن ہم نے اس پر ریسرچ نہ کی, اس پر محنت نہ کی, دوسروں نے محنت کر لی, آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حتیٰ کہ انہوں نے ڈرونز بنا لیے. ڈرون کیا چیز ہے؟ ہمارے بچے گھروں کے اندر ریموٹ کنٹرول گاڑیاں چلاتے ہیں پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی. یہ ان کے ارلی ماڈلز تھے جس پر وہ ریسرچ کر رہے تھے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسی ڈیوائس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. لیکن وہ اس ریسرچ میں بہت آگے چلے گئے, حتیٰ کہ انہوں نے ڈرون بنا لیا. اب مسلمانوں کی نگرانی, حتیٰ کہ کسی کو مارنا ہو, اب وہ بندہ حقیقت میں مجرم ہے نہیں ہے یہ الگ مسئلہ, لیکن ان کو پسند نہیں ہے تو وہ ڈرون کے ذریعے میزائل مار کے اس بندے کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ کی نالج کے لیے کہ انہوں نے اس لوہے پر جو ریسرچ شروع کی تو یہ صرف ایئر ڈرون کے اوپر نہیں کی. عام لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ 3 قسم کے مختلف ڈرونز ہیں جس پہ انہوں نے کام شروع کیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایئر ڈرون ہے, یہ ہوا میں اڑنے والا ڈرون ہے. اسی طرح انہوں نے سی ڈرون بنائے ہیں, سمندر کے اندر بھی ریموٹ کنٹرول ڈرونز جو جا کر مختلف ریسرچ کرتے ہیں, مائنز لگاتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی دشمن کا جہاز اڑانا ہو تو اڑا دیتے ہیں. اسی طرح لینڈ ڈرونز بھی ہیں جو زمین پر چلنے والے, جس کو کوئی انسان اندر بیٹھ کے نہیں چلاتا, روبوٹس ہیں جس کے اندر ویپنری لگی ہوتی ہے اور یہ جنگوں کے اندر اب استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا یہ سب کچھ کیسے ہوا, یہ سب کچھ میں نے آپ کو کیوں دکھایا, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کیا فرمایا تھا, الم ترى افلا ينظرون افلا يتدبرون افلا يعقلون. 1400 سال پہلے ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا. ابھی قرآن کریم کے اندر بے انتہا راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم نے ابھی ایکسپلور کرنے ہیں.
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم پہلے ایکسپلور کر لیتے ہیں یا کفار ہماری کتاب سے فائدہ اٹھا کر وہ پہلے ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, آپ کے سامنے ایک آئیڈیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین حق ہے, سچا دین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں 1400 سال پہلے ہوئی, ہمیں آج ایک بھی قرآن کی آیت کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو غلط ہو گئی اور یہ تو آج سائنس نے کچھ اور ہی پروف کر دیا, بلکہ سائنس ایک ایک آیت کو آج سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. جب بھی سائنس ریسرچ کر کے صحیح ٹریک پر آتی ہے تو وہی بات کہتی ہے جو اللہ نے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی اصل حقیقت کو پہچانیں, اپنے اسلام کو پہچانیں, اپنے دین کو, مذہب کو پہچانیں, ملک اور قوم کے لیے, امت کے لیے کچھ کریں. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہمیں کسی ملک کا سسٹم لینے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کا لائف سٹائل کاپی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کا لباس کاپی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کا چہرہ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس آئیڈیل سسٹم موجود ہے, ہمارے گھر میں ہے, ہم نے صرف اس کے اوپر عمل کرنا ہے. فخر کے ساتھ عمل کیجئے, پورے اعتماد, پورے کانفیڈنس کے ساتھ اسلام پر عمل کیجئے. اسلام جاہلوں کا دین نہیں ہے, یہ بالکل لیٹسٹ دین ہے, وہ آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ ہمارا یقین ہے. عیسیٰ السلام آئیں گے تو ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے, نبی کی حیثیت سے بھی نہیں آئیں گے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو غور سے پڑھیے, اس میں ریسرچ کیجئے, اور ریسرچ کے ذریعے نئی نئی ایجادات کر کے تمام انسانوں کا فائدہ کیجئے, مسلمانوں کا فائدہ کیجئے. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.